لیکن جو پھر اس میں گفتگو ہوئی ہے، مثال کے طور پر عادل راجہ صاحب نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، اچھا ویسے فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ جوتا رکھنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو جوتے کے نیچے ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنی زبان پہ بھی رکھا ہوا ہے. عادل راجہ کے جواب میں حقلا کے وزن پہ لفظ موجود ہیں جی اسی بحث میں. ہاں تو میں اصل میں اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ میڈیم بھلے نیوز کا ہے، بڑے دیکھتے ہیں، بچے نہیں دیکھتے، اور بچے نہ دیکھیں تو فیصل واؤڈا صاحب کو تو تمیز سیکھنی چاہیے، عادل راجہ صاحب کو بھی. لیکن فیصل واؤڈا صاحب نے جو یہ بات کی نا، اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا، جو ان کی ٹیم کے دیگر لوگ ہیں، میں ان سب سے پرسنلی کئی بار ان تمام چیزوں پر بات کر چکا ہوں. ارشد شریف صاحب سے میرا ذاتی تعلق تھا. اچھا یہ نوبت کیوں آئی فیصل واؤڈا کو، یا اس طرح کے الزامات؟ پھر یہ نون لیگ میں جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ جو پرندے ٹولے چل رہے ہیں یہاں تو جا سکتے ہیں نا. یہ تو ان کا بھی مذاق اڑا چکے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. فیصل واؤڈا اخلاقیات بھول گئے. یہ وہ فیصل واؤڈا ہیں جو اسمبلی کے فلور پر یہ کہتے تھے میں کسی کے والد پر تنقید نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے یوٹیوبر عادل راجہ کی بیوی کے خلاف نامناسب زبان کا استعمال کیا، جس پر سبین کیانی نے جو ان کو جواب دیا ہے، اس پر ان کو نادم ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فیصل واؤڈا کو ہونا چاہیے. اچھا نہیں یار، یہ نہیں آپ مشکل بات کر رہے ہیں نا. فیصل واؤڈا کو نادم ہونا چاہیے، کمال کر رہے ہیں پانڈے جی کو، عجیب سی بات کر رہے ہیں. کمنٹ سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے واٹس ایپ پر. اپنے جو بھی ویورز ہیں ان کے کمنٹس کے موصول ہونے کے مطابق اور جواب دینے کا. 0300 ہمارا آفیشیل الگ نیوز کا واٹس ایپ نمبر ہے. 030000737714 نمبر فلیش بھی کر رہا ہوگا آپ کے اسکرین پر. تو آپ وائس میسج کی صورت میں، ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، ویڈیو میسج کی صورت میں ہم تک. اچھا میں نے ایک دو کمنٹس دیکھے، ان میں یہ تھا کہ ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں اور اس کا جو گھنٹی ہے اس کو ٹرنگ کر دیتے ہیں. تو یہ ضرور کر لیں. تو پہلا کامنٹ جو کہ علی حسن فرام لاہور، ریگولر ویور، وہ انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے، پوسٹر بھیجا ہے. اس پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے آصف علی زرداری نیلسن منڈیلا آف پاکستان. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے. دس پوسٹر از ایکچولی ان لاہور ان فرنٹ آف نیب آفس لاہور کے. ٹھوکر نیاز بیگ پہ لاہور کا نیب کا آفس ہے جہاں مریم کی ٹیم نے پتھر مارے تھے نیب والوں کو. اچھا یہ لاہور کا انٹری پوائنٹ ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جا کر بحریہ ٹاؤن ہے، مطلب کچھ 12-15 منٹ کی ڈرائیو پر، اور وہاں بلاول ہاؤس ہے. تو ممکنہ طور پر زرداری صاحب کے کسی چاہنے والے نے اس لیے لگائی ہے کہ وہ آتے جاتے دیکھتے ہیں اور محبت جو ہے وہ زرداری صاحب تک پہنچ جائے. لیکن یہ نیلسن منڈیلا جو ہے اس کی روح کو ثواب، مطلب اس کی روح کو چین کیوں نہیں لینے دیتے؟ یہ میں زیادہ برا ان کو لگے گا. یہ عمران خان نیلسن منڈیلا، نواز شریف نیلسن منڈیلا، آصف علی زرداری صاحب نیلسن منڈیلا، الطاف حسین صاحب، فاروق نسیم صاحب نے کہا تھا نا الطاف حسین صاحب نیلسن منڈیلا. اگر یہ نیلسن منڈیلا کو پتہ چلے اور سب کا پروفائل وغیرہ آپ کو پتہ ہے نیلسن منڈیلا کیوں کہہ رہے ہیں آصف زرداری کو؟ کیونکہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی. اچھا اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس مقصد کے لیے جیل کاٹی تھی وہ بھول گئے ہیں. بہرحال چلیں. اچھا امامہ طارق صاحبہ نے کامنٹ کیا ہے جو ہم نے ویڈیو کی تھی، آپ نے ویڈیو کی تھی، ہم دماغی طور پر ختم ہو چکے ہیں، 0. اس پر ہمارے حکمرانوں کا آئی کیو لیول ماشاءاللہ سونے پر سہاگا. سب کو مل کر یوتھ کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ہم ہوش میں نہ آئے، اب بھی ہم ہوش میں نہ آئے تو ماحول بہت خراب ہے. قرآن سے مدد لیں، پڑھیں اور اپنے گھروں پر نافذ کریں اس کو. آپ جب یہ کمنٹ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے نا تو میں نے نام نہیں دیکھا تھا. اچھا یہ جو ہے وہ میں ذاتی طور پر جو ہے، چونکہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں تو میں اس کا ذاتی طور پر بھی جواب دے دوں گا. اور یہاں میں آپ سے ویسے آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہوں. اوکے تو ایک اور سلام، آپ کا مستقل سامع ہوں لیکن ناظر ہوں. واقعی الگ انداز الگ ہے، صرف خبر نہیں دی جاتی بلکہ خبر کو سمجھایا بھی جاتا ہے. بھائی واہ بہت خوب، طارق متین کو 10 میں سے 10 نمبر. مگر عبدالستار بھی کم نہیں ہے. نوجوانوں کا حالات حاضرہ پر گہرائی سے تبصرہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے. میں تو الگ نیوز کی غیر جانبدار پالیسی کا معترف ہوں. حنیف بلوچ کراچی. حنیف بھائی بہت شکریہ آپ کو. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر.
محبت آپ کی, اور کچھ غلطیاں ہوں تو وہ بھی بتائیے گا پلیز ہمیں. جی ایک کامنٹ جو میں سمجھتا ہوں تو شامل کرنا چاہیے. السلام علیکم, انہوں نے نام اپنا نہیں لکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار اور طارق مدین صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیرون ملک مقیم پاکستانی عوام کو مستقبل میں ووٹ کا حق مل سکتا ہے؟ یہ تو ملنے والا تھا, پھر یہ حکومت جس نے کہا کہ ڈالر بھیجو ووٹ نہیں دیں گے, اور پھر بے شرم اور والدین دفنانے آ جاتے, تو یہ لوگ کھا گئے, ورنہ یہ ممکن تھا, انشاءاللہ ملے گا. اچھا فیصل واڈا اور عادل راجہ, آپ جناب سے تو تڑاک پر آ گئے. یہ جو ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. لیکن جو پھر اس میں گفتگو ہوئی ہے, مثال کے طور پر عادل راجہ صاحب نے جی جو لفظ استعمال کیے ہیں, وہ الفاظ, گالی کے الفاظ اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ. فیصل واڈا نے جو ٹویٹ کیا تھا, عادل راجہ اگر تجھے یہ سب کچھ میرے بارے میں پہلے ہی پتا تھا تو تو نے پہلے کیوں نہیں لکھا. میں یہی چاہتا تھا کہ تیری اصلیت دنیا کے سامنے آئے کہ تو کتنا گرا ہوا اور گھٹیا انسان ہے, اور تو کتنی تیزی سے جھوٹ اور الزامات لگاتا ہے. تیرے گھٹیا پن کی پہلی مثال یہی ہے کہ تو اپنی بزرگ ماں کو پاکستان چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے. اب تو ہی بتا کہ تیرا پہلا ٹویٹ میرے بارے میں ٹھیک ہے یا دوسرا. عادل راجہ, میں تیری بیگم کی دل سے پی ٹی وی کے زمانے سے ہی عزت کرتا ہوں جس کا ذکر تو نے کیا ہے. عادل راجہ, اب میں تیری ہر بات کا جواب تب دوں گا جب تو میری ویڈیوز پر جو تو کہہ رہا ہے کہ تیری فیملی کے ساتھ ہے, جس کو دیکھ کر تو اکیلے مزے لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کرتا, پہلے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر, پھر آگے میرے بارے میں کوئی بات کر. اسپیشل لو اینڈ ریگارڈ ٹو یور فیملی. اچھا ویسے فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ جوتا رکھنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جو جوتے کے نیچے ہوتا ہے انہوں نے اپنی زبان پہ بھی رکھا ہوا ہے, بالکل, جو اس کے تلے پہ لگا ہوا ہوتا ہے, تو گند ہی گند ہے, اور یہ گند جو ہے وہ اکثر اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے جوتے کی چمک دیکھی تھی جو کاشف اقبال کی شو میں وہ لے کر آئے تھے؟ میرا خیال ہے وہ بڑے طریقے سے صاف کیا گیا تھا, تو ممکن ہے کہ اسی لیے زبان جو ہے وہ. اچھا ان کو جو پھر عادل راجہ نے جواب دیا وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے, وہ قابل کہ ہم یہاں پڑھ سکیں, لیکن سبین کہانی, کیونکہ اس میں جو ہے وہ جب کوئی بولنے میں دقت ہوتی ہے کسی کو تو ہم اسے کہتے ہیں حقلا. عادل راجہ کے جواب میں حقلا کے وزن پہ لفظ موجود ہیں. جی اسی بحر میں. ہاں, تو میں اصل میں اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ میڈیم بھلے نیوز کا ہے, بڑے دیکھتے ہیں, بچے نہیں دیکھتے, اور بچے نہ دیکھیں, لیکن غلط جواب دیتے عادل راجہ صاحب. عادل راجہ صاحب ٹکا کے جواب دے دیتے, مگر اس لفظ کو اوائڈ کر لیتے. تو جو کچھ انہوں نے کیا فیصل واڈا نے, اس پہ جواب بنتا تھا, جواب دینا چاہیے. سبین کرانی نے جواب دیا, فیصل واڈا تمہیں میں کیا بد دعا دوں اس تہمت کے لیے جو تم نے مجھ پر لگا کر ثابت کیا کہ تم وہ ہو جو خوشی سے اپنی بہن بیٹیوں اور بیوی کو بھی بھیجتا ہے. چلو پھر تمہیں بہن بیٹیوں اور بیوی کو بھی بھیجتا ہے. چلو پھر تمہیں دعا دیتی ہوں, اللہ تمہیں ہدایت دے کر سیدھی راہ پر لگائے تاکہ پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے کا عذاب تمہیں سمجھ آئے. صحیح. تو فیصل واڈا صاحب کو تو تمیز سیکھنی چاہیے, عادل راجہ صاحب کو بھی. لیکن فیصل واڈا صاحب نے جو یہ بات کی نا, اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے, اس میں ہم نے ایک لفظ اوائڈ کیا ہے. جی, اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا, مطلب میں حیران ہوں فیصل واڈا صاحب کیسے کر لیتے ہیں. یہ کوئی بہت ہی عجیب شرمناک کام ہے. مطلب آپ ماں کو کسی کے بیچ میں لے آئیں اس طرح کی گفتگو میں, یہ تمام کام کریں. انہوں نے ارشد شریف کے معاملے میں بھی جو کام کیے, یہ ان سے پوچھا جائے نا کہ ارشد شریف کے گھر یہ گیا تھا, یہ شخص ارشد شریف کے جنازے میں گیا تھا, یہ شخص فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے بلایا تھا, گیا تھا, اور ان کی پہلی پریس کانفرنس پی ٹی وی نیوز پر لائیو دکھائی گئی, اور باقاعدہ باوجوہ پی ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی اور استعمال کیا گیا. یہ شخص جو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی, اسپیشل جے آئی ٹی, یہ اس میں گیا تھا؟ نہیں گیا تھا. لیکن لوگ اس وقت بھی یہ تنقید کر رہے تھے کہ آپ جنازے تک کا انتظار کر لیں, بعد میں پریس کانفرنس ہو جائے گی, لیکن نہیں کیا اس نے. تو یہ جو ہے میں تو حیران ہوں جو جھوٹ بولے ہیں, کیونکہ ان میں سے بعض چیزوں کا جو عدیل راجہ ہیں ارشد شریف کے پروڈیوسر, علی عثمان ہیں جو ان کی ٹیم کے دیگر لوگ ہیں, میں ان سب سے پرسنلی کئی بار ان تمام چیزوں پر بات کر چکا ہوں. ارشد شریف صاحب سے میرا ذاتی تعلق تھا, تو
یہ جو فیصل واؤڈر نے تمام حرکتیں کی اور جتنی باتیں کی ان میں سے اکثریت جھوٹ ہیں. یہ میں ان تمام لوگوں سے جن کے خود وہ حوالے دے رہے ہیں ان تمام لوگوں سے تعلق کی بنیاد پہ جانتا ہوں. لیکن یہ کیوں یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ ایک نوجوان سیاستدان جو اس وقت منظر سے غائب ہیں ان سے ذاتی رابطوں کی وجہ سے بھی میں یہ جانتا ہوں کہ فیصل واؤڈر جھوٹ. اوکے اچھا یہ نوبت کیوں آئی فیصل واؤڈر کو یا اس طرح کے الزامات؟ پھر میرا یہ خیال ہے کہ فیصل واؤڈر جو ہیں وہ آپ سیاسی اختلاف رکھیں لیکن عمران خان صاحب سے جو ان کی مخاصمت پیدا ہو گئی ہے جی اس میں وہ کوئی باقاعدہ ایجنڈا سرو کر رہے ہیں اور اس لیے یہ کر رہے ہیں. حالانکہ جو ان کو ٹویٹر پہ بھی فیم عزت یا جو بھی تھوڑے بہت فالوورز وغیرہ ملے ہیں شاید کوئی 1,30,000 کے قریب فالوورز اب وہ بھی ریڈیوس ہونا شروع ہوئے ہیں. وہ بھی اس لیے ملے ہیں کہ ان کے نام میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام ہے فیصل واؤڈر PTI اور اب تک ان کے کور پر اب تک عمران خان کے ساتھ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. وہ عمران خان کے بارے میں یہ بتاتے رہے کہ عمران خان کو ایک خاص ایک عام ایک لمبا ایک سانپ ایک بچھو ایک گیدڑ ایک پتہ نہیں کیا کیا وہ برقرار ہیں بہکا رہے ہیں. ہاں کوئی کیڑا پتہ نہیں کیا کچھ. اب یہی فیصل واؤڈر جو ہے پہلے یہ کہتے تھے عمران خان کو برگلایا جا رہا ہے اب یہ عمران خان پہ بھی شروع ہو چکے ہیں کہ عمران خان نے غیر اخلاقی پارٹی بھی نہیں چھوڑ رہے اس لیے کہ فیصل واؤڈر مجھے بتائیں نا جو یہ پہلے کر چکے ہیں اس کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ یہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے یہ نون لیگ میں جائیں گے کہاں جائیں گے کیا کریں گے؟ یہ جو پرندے ٹولے چل رہے ہیں یہاں تو جا سکتے ہیں نا. یہ تو ان کا بھی مذاق اڑا چکے ہیں. فیصل واؤڈر صاحب جو ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسے ہیں جی ٹھیک ہے اور سینیٹر تو ہو سکتے ہیں ہاں یار یہ بہت اچھا لگا. اس پیسے کی بنیاد پر یہ ایک تو سینیٹر بن سکتے ہیں دوسرا اس پیسے کی بنیاد پر ان کے میڈیا میں اچھے بڑے اینکر سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کو بڑے مہنگے مہنگے تحفے وغیرہ بھی بھجواتے رہتے ہیں. تو مبینہ طور پر یہ کچھ اور بھی ان کو جو ہے وہ پیسے وغیرہ شاید نقد بھی دے دیتے ہیں. یہ بھی بعض لوگوں نے ان کے حوالے سے الزام لگا. سیاست میں یہ کچھ ہو گیا آگے یا نہیں؟ سینیٹر کے علاوہ فیصل واؤڈر جو ہے وہ ٹاک شوز میں جا کر ٹاک شوز میں جا کر ایک خاص سیاسی جماعت کو گالیاں دینا اور اس کی برائیاں کرنا اس کے لیے میڈیا میں رہیں گے. ناظرین طارق متین تھے گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجیے اللہ حافظ.